بسم اللہ الرحمن الرحیم. درشی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی یاد کے لیے اور اپنے ذکر اور فکر کے لیے اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے. انسان کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اللہ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہی جو ہے نا اللہ کی محفل میں جڑتا ہے. اور جو ہے جب الگ الگ لوگ آتے ہیں، الگ الگ زبان کے لوگ، اور سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ زبان کے لوگ ہیں، الگ الگ علاقے کے لوگ ہیں، یہ آپ کی یاد کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں. اور جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجمع دیکھ کے آ جاتے ہیں، جو ذکر کی نیت نہیں ہوتی، تو وہ بھی ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کی مغفرت کر دو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ شخص تو اس لیے نہیں آیا تھا، یہ تو مجمع دیکھ کر آیا تھا، اس کا کیا ہے، بولے اس کی بھی مغفرت کرتا ہوں. تو یہ محفل کی برکت سے جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا عمل ہے. دوسرا رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دکھایا، اور اس میں بڑی افضلیت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. اب عام دنوں میں جو ہے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو ایک دفعہ کا آپ کو اجر ملے گا. اب رمضان المبارک میں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو 1,00,000 کے برابر اجر ملے گا. اور روزے جو ہے ہر امت پر روزے تھے، ہر امت پر، ہر پیغمبر پہ روزے تھے. پہلے کے کچھ ایسے امت پہ روزے ایسے ہوتے تھے پیغمبروں پہ کہ ایک دن روزہ رکھنا ہے اور ایک دن جو ہے آپ نے افطاری کرنا ہے. کچھ پیغمبروں کے وقت میں ایسا تھا کہ 6 مہینے کے روزے ہوتے تھے کہ 6 مہینے روزہ رکھنا ہے. کچھ پیغمبر کے ایسے ہوتے تھے پورا سال روزہ رکھنا ہے. لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے. اور جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، جو روزہ رکھتا ہے اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا ہے اتنا بڑا اجر ہے. سمندر کے کیڑے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، درند اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، چرند اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. سمندر کی جو مچھلی ہے اس روزے دار کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اور کہتے ہیں جو بھیڑ ہوتا ہے، بھیڑ جو بکری ہوتی ہے، اس کی جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، کتنے بال ہوتے ہیں، تو انسان بے حساب اس کو حساب نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی برکت سے اتنے لوگ روزانہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اتنے جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ روزے رکھنے کا کیا ہے، ایسا کیا ہے کہ بھوکا رکھنے سے کیا ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے دنیاوی چیزوں کی اجر جو ہے میں دوں گا، دنیاوی چیزوں کی اجر میں دوں گا. روزہ ایسا ایک عمل ہے، اگر انسان جہاد کرتا ہے تو نظر آتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو نظر آتا ہے، ذکر کرتا ہے تو نظر آتا ہے، ہاں جی نماز پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے. اور روزہ ایسا ایک عمل ہے اللہ کو پتہ ہے، اس کے بندے کو پتہ ہے، اور کسی کو نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ ٹائم تو میری سنت پہ چل کے دیکھ، میرے طریقے پہ چل کے دیکھ، میرے ملائک کے طریقے پہ چل کے دیکھ. اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کھانا نہیں کھاتا، اللہ کو پیاس نہیں لگتی، اللہ کے فرشتے ملائک کھانا نہیں کھاتے. تو کچھ وقت اللہ تعالیٰ روحانی ترتیب سے جو ہے ہمیں اس طریقے سے روزے کے لیے، اور اللہ نے کہا تم میری سنت ادا کر کے دیکھ. اور اللہ نے فرمایا کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا. ہر چیز کا اجر اپنی جگہ پر ہے، روزے کا اجر میں خود دوں گا. تو اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے روزے کا اور رمضان المبارک کا. اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، اس کی فکر عطا فرمائے. اس کی فکر کرنا بھائیو.
اس کی فکر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو روزے دار ہے جس کے منہ سے اگر بدبو آتی ہے مشک کے برابر ہے، مشک کے برابر ہے۔ اور عبادتوں کو کیا کہنا، آپ نے عبادت کی، اللہ رب العالمین اس سے کروڑوں گنا آپ کی عبادت کو بڑھا دیتا ہے، آپ کی نماز کے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ بس تھوڑی سی فکر کرنی ہے، تھوڑی سی فکر کرنی ہے، نمازوں کی فکر کرنی ہے، اپنے ذکر کی فکر کرنی ہے۔ دوسرا جو ہے یہ ایسا اشرا ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ دیکھیے مین تو فکر ہونی چاہیے امت مسلمہ کی، امر بن معروف اور نہی عن المنکر، آپ اس کو بھولیں نہیں، اپنی بھی فکر کریں اور اپنے مسلمان بھائی کی فکر کریں، یہ کس طریقے سے اللہ کے راستے میں جانے والا بن جائے، اللہ کے راستے میں چلنے والا بن جائے۔ اگر ہمیں کسی کا گناہ نظر آتا ہو تو گناہ کو آپ نے ڈیفائن نہیں کرنا ہے، گناہ سے اس کی عزت نہیں، اس کی گناہ کو جو ہے نا آپ نے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس گناہ سے بچا۔ اس کو کہتے ہیں فکر۔ جب انسان فکر کرنا چھوڑ دے گا اور اللہ کی دعوت کے کام کو چھوڑ دے گا تو پوری دنیا کے اندر تباہی آ جائے گی۔ آج ہم پریشان حال اسی لیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سے اللہ کی محبت کم ہو گئی ہے، اللہ کا یقین کم ہو گیا ہے، اسی لیے پریشان حال ہیں۔ جب انسان کو اللہ کا یقین مضبوط ہوگا تو اللہ رب العالمین غیب سے مدد فرمائیں گے اور اس کے دل میں تسلی ہوگا۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت اور اللہ کا نور اس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیسے ہو نہ ہو تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، پیسے ہو تو بھی کوئی پریشانی نہیں، نہ ہو تو بھی اس کا دھیان اللہ کی طرف۔ کل کا بیان میں نے بتایا تھا کہ ایک نوجوان شخص تھا، وہ جو ہے راستے سے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور نشے میں دودھ تھا۔ تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی فلائٹ تھی واپس پاکستان آنے کی، تو اس بزرگ کو اس نے دیکھا تو اس سے کہا کہ آپ مجھے بڑے اچھے لگے۔ تو بزرگ نے سمجھا شاید میرے لباس اس کو اچھا لگا یا کوئی چہرہ داڑھی رکھی اس کو وہ اچھا لگا، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے بڑے اچھے لگا، آپ کا چہرہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو اس نے کہا کہ بزرگ نے کہا آپ بھی اچھے ہو سکتے ہو، آپ بھی اچھے ہو سکتے ہو، کیوں نہیں ہو سکتے اچھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اچھا ہو سکتا ہوں۔ بولا ہاں آپ ہو سکتے ہو اچھا۔ تو وہ برابر میں واش روم تھا، وہاں گیا، اپنے آپ کو منہ کو دھویا، کلی کی اس نے اچھی طریقے سے، پھر بزرگ کے پاس آیا، شراب کی بوتل پھینک دی اور آنے کے بعد کہا کہ میرے چاروں طرف گناہ ہے، میرے دائیں گناہ ہے، میرے بائیں گناہ ہے، اور کسی گناہ کو میں نہیں چھوڑتا۔ اب بتائیں میں آپ جیسے کیسے بن سکتا ہوں، میں کیسے بن سکتا ہوں آپ سے اچھا؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک ذکر بتاتا ہوں، آپ اس کو کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حالات کو بدل دیں گے۔ تو اس بزرگ نے جو ہے ان کو ذکر قلبی بتائی، بولا آنکھیں بند کرو، زبان کو تالو سے لگاؤ، گردن کو دل پہ لے جا کے اللہ اللہ کا ضرب لگاؤ۔ تو اس سے کہ اس سے میں بدل جاؤں گا؟ بولا ہاں بدل جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو جو ہے وہ بزرگ چلے گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد اس لڑکے کا خط آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں حیران ہوں، میں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں اور تہجد بھی نہیں چھوڑتا، اور میں حیران ہوں کہ میرے دائیں بائیں چاروں طرف گناہ ہے اور میں گناہ سے بچا ہوا ہوں۔ تو اس ذکر کی برکت سے اللہ دل کی کیفیت کو چینج کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ سمجھ لو کہ اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آپ کسی دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو کسی وقت بھی کوئی سر نمودار ہوگا کہ ہاں بھائی کیا چاہیے، تو بولیں یہ اللہ کا دروازے تک انسان پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کبھی تو اللہ بولے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس میں اتنا جو ہے ذکر اللہ کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ ذکر کے ساتھ نماز، آپ کو دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نماز بھی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں فکر کرنا ہے کہ آپ کو اللہ کا ذکر اور عبادت اپنی تو کرنی ہے اور ساتھ میں جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو اسی کی کوشش ہے، انشاءاللہ وقت تھوڑا مختصر سا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، تو مختصر میں جو میں آپ کو بتا سکا، اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتار دیں اور ذکر کا عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دے، تو سب ساتھی تھوڑے قریب قریب آ جائیں۔ اور جو ہے آپ نے آنکھیں بند رکھنی جب سے ذکر شروع ہوگا، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرے دائیں کون ہیں اور میرے بائیں کون ہیں، میرے آگے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے۔ آپ نے سوچنا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ کی ذات ہے اور میں ہوں،
میرے اور کوئی آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم نے بالکل اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کر کے آج جانا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، استغفار بھی کریں گے، اور اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا پتہ اس محفل کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ حالات بدل دے، اللہ تعالیٰ جو یہ مصیبت وبا ہم پہ آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے۔ تو دھیان کے ساتھ ہم نے نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا ہے، ہمارا دھیان ہوگا صرف اللہ کی ذات ہے اور میں ہوں۔ ہر شخص یہ سوچے کہ میں بیٹھا ہوں اور اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی اور کوئی نہیں ہے، اس طریقے سے اپنے ذکر کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔